بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند کا ٹکڑا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام نورہان تھا، جسے اس کی نانی پیار سے نونو کہتی تھی۔ نورہان ہر رات اپنی نانی کے پاس ان کی چارپائی پر لیٹا کرتا اور ان سے کہانی سننے کی ضد کرتا۔ ایک رات نانی نے کہا، بیٹا نونو، آج تمہیں چاند کی کہانی سناتی ہوں۔ نورہان نے حیران ہو کر پوچھا، چاند کی کہانی؟ چاند تو صرف ایک ہے نا نانی اماں۔ نانی مسکرائیں اور بولی، نہیں پیارے نونو، جو کہانی میں سنانا چاہتی ہوں وہ پہلے چاند ایک نہیں تھا، وہ تو ٹوٹ کر 1000 ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا۔ ٹوٹ گیا تھا؟ کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں ٹوٹا؟ کیا کسی نے اسے توڑ دیا تھا؟ کون تھا اسے توڑنے والا؟ کب ٹوٹا؟ نونو نے معصومیت سے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ نانی ہلکا سا مسکرائیں اور پھر نورہان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولی، بتاتی ہوں، آپ کو اس کہانی میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ تو پھر شروع کروں نونو بیٹا؟ جی نانی اماں، آج تو پوری کہانی سن کر سوؤں گا، سچی مچی نانی اماں۔ نانی پھر مسکرائیں اور بولنا شروع کر دیا۔ وہ ایک بہت ہی لالچی بادشاہ تھا۔ نانی نے کہانی شروع کی۔ بادشاہ کو دنیا کی ہر چیز چاہیے تھی۔ اس کے پاس سونے کے محل تھے، ہیرے جواہرات تھے، لیکن اس کا لالچی دل کبھی نہ بھرتا۔ ایک رات اس نے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا اور سوچا، کیا ہی اچھا ہو اگر یہ چاند میرے پاس آ جائے اور میں اسے اپنے تاج میں جڑوا لوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے تمام کاریگروں کو بلایا اور چاند کو پکڑ کر لانے کے لیے کہا، مگر کوئی بھی یہ کام نہ کر سکا۔ آخر کار اس نے ایک بزرگ سے مشورہ کیا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، چاند کو پانا ناممکن ہے، لیکن اگر آپ اپنی سلطنت کے ہر شخص سے ایک ایک سونے کا سکہ لے لو تو شاید آپ اپنا سونا جمع کر سکو کہ چاند جیسی ایک بڑی گول ڈلی بنا سکو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے رعایا سے زبردستی سکے وصول کرنا شروع کر دیے۔ غریب سے غریب آدمی کا آخری سکہ بھی چھین لیا جاتا۔ لوگ بہت غمگین ہو گئے۔ ان کی دعاؤں اور آہوں کا ایک انبار آسمان تک جا پہنچا اور وہاں ایک فرشتے نے یہ سب سنا۔ فرشتے کو رحم آ گیا۔ اس نے ایک رات بادشاہ کے خواب میں آ کر کہا، اے بادشاہ، تیرا لالچ تیری سلطنت کو برباد کر رہا ہے۔ اگر تو نے یہ سب سونا اپنے لیے جمع کیا تو میں تیرے سارے خزانے کو ایسا بنا دوں گا کہ وہ کبھی تیرے کام نہ آ سکے۔ بادشاہ نے خواب میں فرشتے کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ جب اس کے پاس بہت سارا سونا جمع ہو گیا تو اس نے کاریگروں سے کہا، وہ چاند جیسی ایک بڑی گول ڈلی بنا دیں۔ کاریگروں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی وہ سونے کا چاند بنا کر تیار ہوئے، فرشتے نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے اس سونے کے چاند پر ایک زوردار ضرب لگائی، ڈھانگ، اور وہ چاند سونے کا جو تھا وہ 1000 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ ہر ٹکڑا ہوا میں اڑتا ہوا پوری دنیا میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں جا گرا۔ بادشاہ کنگال ہو گیا۔ اس کا سونے کا محل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر گیا، اور آج تک جب بھی کوئی ضرورت مند شخص زمین پر نظر رکھتا ہے تو اسے چمکتی ہوئی کوئی چیز مل جاتی ہے، ایک چھوٹا سا سکہ، ایک قیمتی پتھر۔ تو اسی چاند کے ٹکڑے میں سے ایک ہوتا ہے جو کسی غریب کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہوتا ہے، اور اصلی چاند وہ تو آسمان پر ہنستا رہتا ہے، کیونکہ اب کوئی بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی سناتے سناتے نانی کی آواز دھیمی ہو گئی اور نورہان کی آنکھوں میں نیند کے سپنے تیرنے لگے تھے۔ اس نے اپنی نانی اماں کو گلے لگا لیا اور ایک چھوٹی سی آہ بھرتے ہوئے کہا، پیاری نانی اماں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی لالچی نہیں بنوں گا۔ اور پھر نورہان گہری نیند میں چلا گیا۔